ماں دے قدماں تھلے جنت ہے۔ اللہ ایک اندازہ کر لو کہ ماں کا مقام باپ نال زیادہ ہے، اور یہ زیادہ مقام کسی دنیا دار نے نہیں دیتا، بلکہ مقام اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، چھوٹی جی عمر سی، اگر ماں نیک ہوئے، ماں نمازی ہوئے، ماں پارسا ہوئے، ماں متقی ہوئے، ماں پرہیزگار ہوئے، ماں قاریہ ہوئے، ماں حافظہ ہوئے، ماں قرآن پڑھنے والی ہوئے، ماں سجدے کرنے والی ہوئے، تو پھر اپنی اولاد کی پرورش کیویں کردی ہے کہ انہوں فرید بنا دینا؟ اپنی اولاد کی پرورش کیویں کردی ہے کہ انہوں داتا اجمیری بنا دینا؟ پھر اولاد کی پرورش کیویں کرے گی کہ خواجہ اجمیری بنا دے گی، وہ سلطان باہو بنا دے گی، وہ میرے علی بنا دے گی۔ آپ بھی والدہ اور اولاد نو سوارت واسطے زیادہ تر کردار اور عمل دخل ماں کی تربیت میں، اولاد کی تربیت میں کہ ماں نہ اس واسطے جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں معاشرے دے اوپر کوئی احسان کراں، معاشرے دے اوپر کوئی احسان کراں، وہ دے واسطے بہترین ذریعہ ہے کہ وہ معاشرے کو اچھیاں ماواں دے، معاشرے کو اچھیاں ماواں دے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جتھے مرداں دی تعلیم تے زور دیتا، اوتھے نال عورتاں دی تعلیم تے زور دیتا۔ حضور نے فرمایا مرداں نوں تسی بھی تعلیم حاصل کرو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اسی بچیاں پڑھانے ہیں لیکن بیٹیاں کو اسی تعلیم نہیں دیتے، بیٹیاں کو اسی دین نہیں سکھاتے، دین نہیں پڑھاتے۔ حضرت بابا صاحب دی والدہ آپ بڑی پارسا خاتون سن، بڑی نیک خاتون، پارسا خاتون، راتاں جاگن والی خاتون، راتاں مصلے تے گزارن والی خاتون، اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے اولاد لوریاں دین والی ماں، لوریاں دے دے قرآن کی آیتاں پڑھ پڑھ کے اپنے بچیاں لوریاں دین والی ماں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ بابا فرید دا بچپن، حضرت فرید الدین دا بچپن تے ماں نے آکھیا کہ میں اولاد نوں بیٹے نوں نمازی بنا، نمازی بنا۔ اور ماں نے حکمت عملی کی سوچی کہ میں کس طرح اپنے بچے کو نماز کی ترغیب دے سکتی ہوں۔ دیکھیا کہ میرا بیٹا فرید شکر بڑے شوق نال کھاندا ہے، شکر بڑے شوق نال کھاندا ہے۔ چھوٹی جی عمر ہے، ماں کہتی ہے میرا بیٹا نماز پڑھیا کر، بیٹا کہتے ہیں اماں جی نماز پڑھاں گا کی ملے گا، نماز پڑھاں گا کی ملے گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو نماز پڑھے گا، جی نماز پڑھے گا وہ اللہ تیرے شکر دے گا، نماز پڑھیا کر، شکر کھایا کر، نماز پڑھیا کر، نالے منہ میٹھا کریا کر۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی عمر ہے، چند سال کی عمر ہے، ماں کی کردی ہے جدو نماز کا ٹائم آتا ہے ماں اپنے بچے کو وضو کرواندی ہے، اپنے بچے کو وضو کا طریقہ دسدی ہے،
جاندی ہے بیٹا قیام کردے ماں رکوع کردی ہے بیٹا رکوع کردے ماں سجدہ کردی ہے بیٹا سجدہ کردے جویں جویں ماں پڑھدی جاندی ہے اوویں اوویں بیٹا پڑھدا جاندا ہے جدوں نماز مکمل ہوندی ہے بیٹا مصلا اٹھاندا ہے پیچھے شکر دی پوری نکال لیندا ہے شکر کھاندا ہے خوش ہوندا ہے اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے پھر نماز آئے گی پھر شکر کھاوا گے وقت گزرتا گیا ٹائم لگتا گیا ایک بچہ پروان چڑھتا گیا نوبت کو تک آ گئی کہ ہن فرید الدین باہر دوستاں نال کھیلن جان لگ پیا باہر کھیلن جان لگ پے باہروں اذان کی آواز کان وچ پئی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان سنی کیونکہ نماز کی محبت پیدا ہو چکی سی محبت ہی پیدا کرنی اذان دی آواز جدوں کان وچ پئی باہر ہی وضو کیتا وضو کر کے اپنے گھر پر دوڑے اجے ماں نو پتا نہیں آپ ہی مصلا بچھایا آپ ہی مصلا اٹھا کے بچھا لیا تے نماز شروع کر دیتی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کیتی نماز وچ گئے ماں جدوں کمرے وچ نکلی تے ویکھ دی میرا بیٹا فرید آج آپ ہی مصلا بچھا لے آج آپ ہی نماز جیت گئی جڑے میرے ماں نے اے حالت دیکھی دل وچ خیال آیا اگے تے شکر میں رکھ دی سا اگے نالے مصلا بچھاندی سا نالے شکر رکھ دی سا اج میں شکر نہیں رکھی اج جو میرا بیٹا فرید مصلا اٹھائے گا شکر نہ ملی ایدہ اعتقاد ٹوٹ جائے گا ایدہ یقین ٹوٹ جائے گا کہ شکر خدا دیتا سی شکر اللہ پاک دیتا سی ہن کراں تے کی کراں اور ماں ذرا ویکھو نا ماں کینوں کہندے نے ماں ہر کمرے دے اندر چلی گئی الگ مصلا بچھا لیا پتر باہر پیا مصلا کو بچھا کے نماز پڑھ دے ماں نے مصلا بچھایا مصلا بچھا کے سجدے وچ سر رکھیا اللہ کے حضور رو کے کہندے ہیں مولا تو جاننا ہے میں تیرے نال اس بچے دی لو لگان واسطے تیری بارگاہ وچ جھکان واسطے تیرے نال تعلق تے رشتہ مضبوط کرن واسطے میں دے نال اے بات کردی رہی ہاں مولا ایتھوں تک میں لے آئی ہاں اج آپ بھی تیری بارگاہ وچ جھکن لگ پے آئے پہلے شکر میں رکھ دی سا مولا اج تو جانے تے فرید جانے اج تو جانے فرید جانے لیکن میں اتنی عرض کرنی ہاں میرے سفید بالا دا حیا رکھی میرے سفید بالا دا دھرم رکھی اج فرید دا اعتقاد ٹوٹن نہ دیوی اج فرید دے سامنے ماں نو جھوٹیاں نہ کری اے سچیا ربا اج میری لاج تیرے ہاتھ وچ اج میری عزت تیرے ہاتھ وچ حضرت فرید الدین گنج شجر آپ نماز پڑھدے نے بچپن دی عمر جڑے ویلے سلام پھیریا سبحان اللہ ماں چھوڑ کے تک دیئے بھئی دروازے دی اوٹ وچوں ویندی اج کی بندا ہے اج کی نظارہ ہوے گا کی منظر ہوے گا ماں تک دیئے بھئی جڑے ویلے بیٹے نے سلام پھیریا مصلے دا کونا چایا انج مصلے دا کونا چایا تھلے نظر ماری پھر اٹھے کر دیتا عجیب ہی منظر ہے اماں اج تے عجیب ہی منظر ہے بیٹا کی منظر ہے اماں جی اگے تے کڑی ملدی سی اج میرے مصلے دے تھلے
جی اتنی شکر آج کے بہت زیادہ موٹر لگ گئی ہیں ماں دا دل خوش ہویا ماں دا حوصلہ بدیا ماں کے ہو گئے بیٹے دا منہ چوم کے سینے نہ لا کے دل بیٹا سچی گل دساں اگے پڑیاں تاں نکل دیا سر اگے نماز رب دی تو کردا سے شکراں میں رکھ دی سا اج جدی نماز پڑھیا شکر بھی اڑیا فرید الدین نو ماں نے گنجے شکر بنا دیتا اللہ اکبر میں قربان جاوا اگر حضرت سلطان العارفین نو پوچھئے اے سلطان العارفین عارفان سلطان تھانو یہ مقام کیویں ملیا آپ فرماتے ہیں مینوں بھی یہ سارا مقام ماں دی خدمت وچوں ملیا ہے میری ماں دی تربیت نے مینوں عارفہ دا سلطان بنا دیتا ہے میری ماں دی تربیت نے میری ماں دی تعلیم نے میری ماں دے پیار نے مینوں عارفہ دا سلطان بنایا ہے اس واسطے حضرت سلطان العارفین نے اپنی کتاباں دے اندر لکھیا ہے آپ فرماتے ہیں تیرا باہو دے کو کچھ لین آوے تیرا چاہتا مینوں باہو کو کچھ ملے او پہلا باہو دی ماں کو ہو کے آوے پہلا باہو دی ماں کو ہو کے آوے اس واسطے میرے کو ہی کچھ ملے گا جدی سفارش میری ماں کرے گی پہلا میری مال کا کو ہو گیا ہو اللہ اکبر کبھی میں قربان جاواں دوستو اج ماما دا تذکرہ کرنا میں اے تے او ماما نے جڑے اللہ دے ولیاں دی ماما نے آؤ ذرا ایک نبی دی ماں دا تذکرہ کر لگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا گھر ماں دا نام ہاجرہ ہے شوہر دا نام حضرت ابراہیم ہے بیٹے دا نام اسماعیل ہے حضرت اسماعیل جو پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے 99 سال دی عمر دے اندر حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا کیا دعا مانگ کے رب کو پتر لیا ہر میرے دعا کہتے ہیں ربی حب لی من الصالحین ربی حب لی من الصالحین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دعا مانگ گیا جوانی بیت گئی بوڑھا پایا گیا مختلف روایتاں نے کسی روایت میں اللہ نے 80 سال دی عمر وچ بیٹا دیتا کسی روایت میں اللہ نے 99 سال دی عمر دے اندر میں یہ بھی پڑھیا اللہ نے 120 سال دی عمر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیتا دعاواں مانگتے رہے تے دعاواں کی مانگنے نے یا اللہ مینوں نیک اولاد عطا فرما مینوں نیک اولاد اس واسطے میرے دوستو اے نبیاں دی سنت ہے جدوں بھی اولاد واسطے دعا کرو خالی یہ نہ کیا کرو یا اللہ مینوں بیٹا عطا کر یا اللہ مینوں
بیٹا ہو گیا حضرت ابراہیم دی توجہ حضرت حاجرہ ول ہو گئی اسماعیل ول ہو گئی کدی اسماعیل منہ کھان دے بہانے حاجرہ کو جاندے نے کدی پھڑان دے بہانے جاندے نے کدی حضرت اسماعیل نو اٹھاندے نے کدی منہ چومدے نے کدی متھا چومدے نے پیار کردے نے ویسے بھی تسی جان دے ہو بڑھاپے دی عمر وچ ملی ہوئی اولاد نال پیار زیادہ ہوتا ہے بڑھاپے دی عمر تو اولاد ہوے تے اکلوتی اولاد ہوے ہوے بھی بڑھاپے دی عمر وچ ملی تے ہوے بھی کلا کلا تے پھر پیار دا عالم کی ہوے گا حضرت سارہ نے جو دیکھیا بدتقاضائے بشریت حضرت سارہ برداشت نہ کر سکیاں دوجی سوکن وال توجہ زیادہ ہو جائے برداشت نہ ہویا حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم نو حضرت سارہ ابراہیم نو بلا کے کہنیاں نے اے میرے شوہر اے میرے سرتاج جان دے ہو میں آپ ہی تہاڈا نکاح حاجرہ نال کیتا سی ہاں سارا میں جاننا وا گل کی ہے اے میرے کول اتنا برداشت نہیں ہوندا ہر ویلے تسی حاجرہ ول ہر ویلے حاجرہ ول ہن میں کہنیاں اس بچے نو اس بیوی نو کسی ایسی جگہ تے چھڈ آؤ جتھے مینوں نظر نہ آیا میں دیکھنا نہیں چاہتی مینوں نظر نہ آیا ایسی جگہ تے چھڈ آؤ اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تھوڑا پریشان ہوئے ادھر پریشانی ہوئی ہے اللہ دے نبی دی پریشانی کو اللہ نے اس سے میں دور کیتا فرمایا ابراہیم پریشان نہ ہو جویں سارا کہندی ہے میں بھی وہی کہنا سارا جویں کہندی ہے ابراہیم اوویں کر اے واسطے تیری بھی بہتری ہے حاجرہ دی بھی بہتری ہے تے اسماعیل دی بھی بہتری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی ڈاچی تیار کی تھی پانی دا انتظام کیتا کچھ کھجوراں لئیاں مشکیزہ پانی دا بھریا حضرت حاجرہ کو بھی بٹھا لیا اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی بٹھا لیا باپ بھی اللہ دا نبی ہے پتر بھی اللہ دا نبی ہے تے قصور عورت دا کوئی نہیں بیوی دا قصور بھی کوئی نہیں نام ہی حاجرہ ہے بھی وفادار بیوی ہے شوہر دے ہاں میں جہاں ملان والی نہ کدی زبان تے ہی نہیں آئی کدی اپنے شوہر دی نام فرمانی دا حضرت حاجرہ نے سوچیا بھی نہیں حضرت حاجرہ کو بٹھا لیا حاجرہ بھی نہیں جانتی میرا شوہر میں کتھے لے کے جا رہے ہیں دودھ پیندا بچہ گود کے اندر حضرت حاجرہ دی گود کے اندر ایک توجہ کرو میرے مسلمان بھائیوں جڑے میرے لے کے حضرت ابراہیم ٹر پے اتنا بڑا لمبا سفر طے کر لیا کئی دنوں کا سفر عبور کرن تو بعد رستے کے اندر پہاڑ بھی ہوندے نے اتنا بڑا صحرا بھی ہوندے نے پہاڑ عبور کیتے جا رہے ہیں صحرا عبور کیتے جا رہے ہیں ایک مقام پہ پہنچ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو سواری تو اتاریا اپنے چاند جیسے بیٹے کو سواری تو اتاریا اتار کے زمین پہ بٹھا دیتا اوتھے بٹھا کے نہ کوئی گل کیتی ہے نہ کوئی بات کیتی ہے نہ کوئی دکھ سنیا ہے نہ کوئی سنایا ہے ماں کے پتر اوتھے بٹھا کے آپ نے سواری پیچھے موڑ لی سواری پیچھے موڑ لی چھوڑیا بھی کسی شہر وچ نہیں چھوڑیا بھی کسی آبادی وچ نہیں ایسی جگہ تے نہیں چھوڑیا جتھے کوئی سایہ ہی ہوئے ایسی جگہ تے نہیں چھوڑیا جتھے کوئی ہمسایہ ہی ہوئے جتھے کوئی دکھ بندن والا ہی ہوئے جتھے کوئی منہ وچ پانی دے چند بندہ پان والا ایسے مقام تے چھوڑیا جتھے نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی مکان ہے بلکہ زندگی دے آثار ہی اتھے موجود نہیں چھوڑیا اور بیوی دی وفادہ کی عالم ہے اجے بیوی نہیں جانتی کہ میں چھوڑ جا سکے تھے حضرت حاجرہ کی بیاں کر دیا نے جو کہ طویل سفر دی وجہ دے نال حضرت ابراہیم دی داڑھی مبارک کے اندر گرد و غبار پیا ہوئے ہیں حضرت حاجرہ با وفا بیوی اپنے ہتھاں دے نال حضرت
حضرت ابراہیم دی داڑھی صاف نہیں کر دیے کدی حضرت ابراہیم نے قدمہ دو کرت میں صاف کر دیے ابراہیم نے قدمہ نو دھوتا مشکینے دے پانی نال کہ میرے شوہر نے میرے سرتاج نے جڑے میرے جناب والا ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے نا کوئی گل نہیں کی تھی کوئی بات نہیں کی کیوں حضرت سارا نے قسم پا کے کہا سی کہ ابراہیم تساں پورے سفر کتے چھڈ کے آنا ہے انہاں نال گل نہیں کرنی بات نہیں کرنی اللہ کیا ابراہیم جی میں سارا کہتا نہیں کرنا سبحان اللہ اس واسطے کہ سارا بھی کوئی چھوٹی قربانی نہیں دیتی حضرت سارا نے کوئی چھوٹی قربانی نہیں دیتی کوئی عورت بھوک برداشت کر لے دکھ برداشت کر لے تکلیفاں برداشت کر لے شوہر کی سختی برداشت کر لے لیکن کوئی عورت سوکر برداشت بولو سوکر برداشت میں کہنا ہونا کہ سوکر تے مٹی دی بنا کے گھر رکھ چھوڑ سی مٹی دی تے اپنی بیوی نو کہہ دیو کہ تیرے سوکر ہے گالا وہ سوکر تے نہیں ہوندی نا لیکن بیوی دے ذہن وچ اتنی نفرت ہوندی ہے سوکر دے نام تو تصور تو کہ مٹی دی بنا کے رکھو گے تو بھی لگ جائے چھوٹا بات نہیں توڑ دے یہ میری سوچ اللہ کیا ابراہیم تو ساڈا یار ہے تو ساڈے واسطے قربانیاں دینا ہے تے سارا نے ویکھ کتنی قربانی دی اپنے گھر سوکر رکھنے ابراہیم یعنی کہ گفٹ وچ ملی سی حضرت ہاجرہ حضرت سارا بادشاہ مصر کو بادشاہ مصر نے خدمت واسطے وہ خاتون پیش کی تھی حضرت ہاجرہ حضرت سارا کہ لو ایک بڑی خدمت کریں تے حضرت سارا نے وہ اپنی خدمت گزار ہاجرہ دا نکاح اپنی ہتھی حضرت ابراہیم سے جو کہ میرے بطن جو اولاد نہیں اللہ کو میرے وچ اولاد عطا کر لیکن جب اولاد ہوگی تے پھر وہ بشری تقاضے کے مطابق وہ چیز جاب پہ کون برداشت نہیں میں عرض پہ کرتا سا میرے دوستوں بات نہیں کرتے پہ ابراہیم لب خاموش نے جدوں واپس پلٹن لگے حضرت ہاجرہ سواری دے پیچھے دوڑ پئیاں حضرت ہاجرہ دوڑ لا دیتی ابراہیم اپنے سرتاج اپنے شوہر دی ڈاچی دے پیچھے دوڑ لا دیتی جا کے دامن پکڑیا اللہ دے نبی دا دامن پکڑیا تے پکڑ کے کہنیاں نے میرے شوہر اے میرے سرتاج اے میری عزت دے رکھوا لے مینوں کیڑے جرم دی سزا دتی جا رہی ہے میرا جرم تے دس دے جاؤ میرا قصور تے دس دے جاؤ اے میری کول وچ چھوٹا جہا دودھ پیندا بچہ ہے سانو کدے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو ساڈا قصور کی ہے لیکن حضرت ابراہیم پھر خاموش نے پھر حضرت ہاجرہ چونکہ نبی دی بیوی سی نبی دے نبوت دے رازاں تو واقف سی آپ ہی بول کے کہندیاں نے اے میرے شوہر کدرے یہ اللہ دا حکم دے نہیں کدرے یہ اللہ دا حکم دے نہیں حضرت ابراہیم پھر بھی زبان کو نہیں بولے اینج سر ہلایا گردن ہلائی گردن ہلا کیا ہاں میرے اللہ دا حکم ہے حضرت ہاجرہ نے جدو اتنی گل سنی آپ نے اسے میں نے آسمان وال منہ کیتا اللہ دا شکر ادا کیتا عرض کر دیا نے اچھا میرے شوہر اگر اللہ دا حکم نہیں ہے تے پھر سانو پورا یقین ہے ساڈا رب کدی سانو ضائع نہیں ہون دے گا اگر اللہ دا حکم ہے تے سانو پورا یقین ہے کہ ساڈا رب سانو ضائع ہون دے لگا ہن ذرا مامتا دی محبت دیکھو ایک مشکیزہ پانی دا ایک گتھلی کھجوراں دی اے سامان حوالے کیتا حضرت ابراہیم نے کھجوراں کھاؤ پانی ایک مشکیزہ کتنی دیر چل سکتا ہے کھجوراں کتنی دیر حضرت ہاجرہ کھجوراں کے پانی تے گزارا رات بھی اس جنگل میں ہوندی ہے گزار دوپہر بھی ہوندی ہے گزار رہی ہیں
کرنی بھی ہوندی ہے گزار کادے واسطے مولا جی تیری رضا اوے میری رضا یہ تو سامنے سے امتحان چھپا کے راضی ہوں کہ ٹھیک ہے مولا اگر سکھ سانو دیتے ہیں یہ کبھی دکھ آ گیا تو کبھی کہا گیا میرے نام دے ضرور اتحاد میں کھڑی رومی ہے کشمیر دی روح تڑپی آپ فرما دے دکھ صدا سکھ کتی گدائی دکھ صدا سکھ کتی گدائی تے دکھان دو سکھ ایوان دوستو ذرا تصور کرو ہاں اللہ دی اس بندی دی وفا دا اللہ دی اس بندی دی اللہ دی ذات تے اعتقاد دا تصور کرو اعتقاد ہونے تے انج دا پانی مک گیا اور چاند جیسا بیٹا جدی اولاد وچوں ساڈے نبی نے دنیا تے آنا سی او اسماعیل دی نبی نسل وچوں ساڑھے نبی اس کائنات میں تشریف لے آئے کیونکہ ساڑھے آقا بنی اسرائیل وچوں نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل وچوں آئے کھجورا پانی مل گیا اور بیٹا جدو یعنی کہ ماں دے جسم جو دودھ بھی خشک ہو گیا اور بیٹے واسطے نہ پانی نہ دودھ نہ کوئی چیز ماں بھی بھوکی بیٹا بھی بھوکا ماں بھی پیاسی بیٹا بھی پیاسا اور اللہ دے بھروسے تے بیٹھے صبر و استقامت دا پہاڑ بن کے بیٹھیاں نے جڑے میرے بچہ شدت دے پیاس دی وجہ نال ایڑیاں رگڑدا ہے ماں دی مامتا تڑپ اٹھدی ہے جڑے میرے بیٹا پیاس دی وجہ دے نال اپنے سکے ہوئے خشک ہونٹاں تے زبان پھیردا ہے ماں کولوں تکیا نہیں جاندا دور اپنے بچے کو لگتے جگر کو لٹا کے ماں دور جا کے بیٹھ جاندی ہے کیونکہ میرے کو اپنے بیٹے دا تڑپنا ویکھیا نہیں جاندا پر ماں سی نہ مامتا سی بے پھر کتھے سکتی سی چین پھر نہ آوے سکون پھر نہ آوے حضرت حاجرہ اٹھیاں اور ادھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑیا لیکن وہ بھی باپ سے چھڑتے چلے پر دل ادھر ہی کھچیا دل بیوی وال دل بیٹے وال کھچیا جنہیں میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا دور گئے ایک پہاڑی تے جا کے کھلو گئے جتوں حضرت حاجرہ نظر نہیں ہوندیاں بیٹا نظر نہیں ہوندا اوتھے کھلو کے کعبہ اللہ وال منہ کر لیا بیت اللہ وال منہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انج ہاتھ بلند کر کے اللہ دے حضور دعا کر دے سنو اللہ دے نبی دی دعا کر دے ربنا انی اسکنت من ذریتی
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ابراہیم علیہ السلام دعا کر ربنا اے ساڈے پالن والے ربنا اے ساڈے پالن والے اے ساڈے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع یا اللہ میں اپنی بعض اولاد نوں چھڑ چلیا ہاں کتے جتھے کوئی زندگی دے آثار نہیں ایسی وادی میں چھڑ چلنا بھی وادی غیر ذی زرع جتھے کوئی کھیتی نہیں کوئی باڑی نہیں کوئی زراعت نہیں جتھے کوئی اگدا نہیں جتھے کی زمین کوئی زندگی واسطے پیدا نہیں کرتی میں اس وادی میں اپنی اولاد کو چھڑ چلنا ہائے ہائے ان دسیا جا رہا ہے میں چھڑ چلنا مولا میں چھوڑ چلا وادی ذی زرع زندگی دے اثار تے کوئی نہیں جتھے چھڑ چلنا پر ایک چیز ہے جتھے چھڑ چلنا ان بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر دے کوٹ ہے تیرے حرمت والے گھر دے کوٹ چھڑ چلا ان بیتک المحرم میں چھڑ چلا مولا اور تینوں یہ دعا کرنا ربنا اے میرے پروردگار لیقیموا الصلاۃ مولا انہاں نوں نماز دے قائم رکھی کتنا یقین ہے اپنے رب ذات ایک باری بھی خیال نہیں آیا کہ پانی مک گیا کھونا مک گیا مر جان گے ختم ہو جان گے یہ خیال نہیں آیا آخیا چھڑ چلنا تیرے گھر کو تیرا گوانڈی بنا چلنا تیرا گوانڈی مر گیا نہیں سکتا یہ تیرا گوانڈی تیرا ہمسایہ مر گیا بھوکا پیاسا کہ تینوں رب کیویں آکھنا ہے تیرے گھر دا ہمسایہ بنا چلنا مینوں ساری اسباب دے اوتے کوئی بھروسہ نہیں مینوں تیری قدرت اوتے بھروسہ سبحان اللہ ربنا لیقیموا الصلاۃ انہاں نماز دے قائم رکھی یہ نماز قائم رکھی نمازی رکھی انہاں فاجعل افئدۃ من الناس لوگاں دے دل انہاں ول پھیری دعا یا اللہ لوگاں دے دل انہاں ول پھیری لوگ چل کے نہ بولو تہوی الیہم اگے سن وارزقہم من الثمرات تے یا اللہ انہاں نوں پھلاں دا رزق عطا فرمائی وارزقہم من الثمرات انہاں نوں پھلاں دا رزق عطا کری جتھے کوئی درخت کوئی نہیں اوتھے دعا ہو رہی ہے انہاں نوں پھلاں دا رزق دے لعلہم یشکرون تاکہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں تیرا شکر ادا کرتے رہیں ابراہیم آگے دعا مانگ کے اور حضرت حاجرہ صفا پہاڑی تے چڑھ گئیاں کدرے کوئی آمدہ جاندہ بندہ ہی نظر آ جائے کوئی قافلہ کوئی مسافر دور دراز نظر آئے میں اس گلاب کے پانی دیا چند بوندا لے لواں جڑیاں اپنے بیٹے دے منہ وچ میں ڈبکا دیواں مگر دور دور کوئی نظر نہیں آندا صفا پہاڑی تے کھلوتیاں پھر ماں دی مامتا تڑپی پھر بیٹا ویکھن واسطے آ گئیاں وادی دے اندر دیکھیا پھر بیٹا گڑیاں رگڑدا ہے پیا پھر مروا پہاڑی تے چڑھ گئیاں پھر ادھر ویکھیا کوئی نظر نہ آیا کدی صفا تے کدی مروا کدی مروا کدی صفا کدی صفا کدی مروا سات چکر لائے ماں دی مامتا نے اپنے بیٹے دی پیاس بجھان واسطے کیونکہ ماں مانگے اور دل
میرے بھائی شہزاد قادری نو پوچھ پرسوں دی گل ہے انہاں دی والدہ دا سایہ سر تو اٹھ گیا وے اے ایسا جوان ہے میری فون تے بات ہوئی ماں دا نام لے کے گل نہیں سی کیتی جاندی اللہ اکبر میرے دوستو جنہاں دی ماواں زندہ نے اللہ دی قسم میں ہاتھ جوڑنا انہاں دی قدر کریا کرو انہاں نال رابطہ رکھیا کرو انہاں دی عزت کریا کرو انہاں دی خدمت کریا کرو انہاں دی خوشی دا خیال رکھیا کرو انہاں دی ضرورتاں دا خیال رکھیا کرو کیونکہ ماں راضی مدینے والا راضی مدینے والا راضی ساری کائنات دا رب اگر ماں ناراض ہے سجدے تو کچھ نہیں ملنا ماں ناراض ہے تلاوت تو کچھ نہیں ملنا ماں ناراض ہے روزے رکھ کے کچھ نہیں ملنا ماں ناراض ہے کعبے کچھ نہیں لگنا ماں ناراض ہے مدینے کچھ نہیں لگنا تے چاہے نمازاں تو کچھ ملے قرآن تو ملے روزے تو ملے عبادت تو ملے سخاوت تو ملے کعبے اور مدینے کچھ ملے تے پہلا ماں دے قدم پکڑ ماں دے قدم پکڑ 7 چکر لائے میں بات ختم کر رہا ہوں مضمون ہی اس طرح دا سی میرا تے دل کرتا ہے میں اور گھنٹہ بیان کروں مگر مجبوری ہے توجہ فرماؤ میں 5 منٹ میں اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں 5 منٹ 7 چکر لائے کنے ماں نے اپنے بیٹے دی پیاس بجھائی اینو آندے جے مامتا ماں دے دل نرم گلابوں قد کرم قبول جدائی پتران دے اور سب عیب چھپائیں تے کدے نہ سنن برائی کر دیون او قربان خزانے کر لین قبول بولن والے دی آواز حضرت حاجرہ دے کان وچ پئی کسے دی آواز پئی پر آواز والا بولن والا نظر نہیں آندا حضرت حاجرہ آواز سن کے کہندے نے او بولن والیا اگر میری مدد کر سکنا ہے تے سامنے کیوں نہیں آندا سامنے کیوں نہیں آندا جے میری آواز دی سامنے آن والا کون ہے سدرہ دا رہن والا جبریل جناب جبریل علیہ السلام آئے ہاں حاضرہ میں آیا ہوں میرے اللہ نے کہتے میں تیری مدد کراں مجھے پتہ چلے تجھے سخت پیار مبتلا ہو روایات مختلف نے حضرت اسماعیل نے ایڑی ماری اسے مقام تے جبریل نے اپنا پر ماریا پانی دا چشمہ جاری پانی دا چشمہ جاری ہویا حضرت حاجرہ نے دیکھا پانی آ گیا دوڑ کے آپ دینا اور جا کے جناب والا اس پانی کو پیتا آپ پانی پی کے اپنے بیٹے کو فوراً دودھ پلایا بیٹے کو دودھ پلایا ماں نے بیٹے کو دودھ پلایا وہ چشمہ ابلتا جا رہا ہے پانی پھیلتا جا رہا ہے آپ حضرت حاجرہ اس پانی دے ارد گرد بنی بنا رہی ہیں کینکر اور مٹی اکٹھی کر کے جناب وہ دی باؤنڈری کرتی ہیں بنی بنا رہی ہیں اور نال کہہ رہی ہیں زمزم 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 پانی ٹھہر جا میرے تے تواڈے پیارے آقا نے فرمایا اگر میری دادی حضرت حاجرہ اور اللہ آپ نے فرمایا سلام ہو اسماعیل دی ماں تے جن نے اس پانی کو اس طریقے نال مقید کر لیا اینو کہہ کے اپنے حکم دا پابند کر کے کہ ٹھہر جا اگر حضرت حاجرہ اس پانی کو نہ کہہ دیا کہ ٹھہر جا حضور نے فرمایا وہ پانی پوری روئے زمین تے پھیل جائے 7 چکر لائے تے پانی دا چشمہ نکلیا تے گل تے ختم کرنا کہ جناب حاضر اللہ دی بات کا عرض کرنی ہے یا اللہ یہ انجی دینا صحیح تے چکر کیوں لوائے جی انجی دینا صحیح تے چکر کیوں لوائے اللہ فرمایا حاضرہ ساڈے ہر کام میں حکمت ہوندی ہے تیرے چکر ضائع نہیں جان دین لگے ہائے ہائے تیرے چکر ضائع
افسر صاحب بیٹھے نے انہوں پوچھو حج کر کے آئے نے اور بھی کئی نے میں بھی اوتھے جا گیا اس جگہ دیتے اللہ فرمایا حاجہ فکر نہ کر اے پتر واسطے دوڑی تے تو اپنے بیٹے واسطے میں پتر واسطے میں تیرا پتر سی پر میرا نبی بھی سی نا تیرا پتر سی تے میرا نبی سی تو اپنے پتر واسطے دوڑی ہے اور تیریاں اے دوڑا تیریاں اے اداواں تیرے قدم لانے ضائع نہیں جان دیواں گا تیرے نقش قدم مٹن نہیں دیواں گا قیامت کی صبح تک انہاں جگہ تے نبی بھی دوڑن گے رسول بھی دوڑن گے غوث بھی دوڑن گے ابدال بھی دوڑن گے کتب بھی دوڑن گے ایتھے اہل تشیع بھی دوڑن گے ایتھے دیوبندی بھی دوڑن گے ایتھے سنی بھی دوڑن گے اور ایتھے قادری دوڑن گے سہروردی دوڑن گے چشتی دوڑن گے نقشبندی دوڑن گے اودوں تک کسے دا حج عمرہ قبول نہ کرسا جدوں تک تیریاں اداواں اپنا حج دی قبولیت وچ تیرے نقش قدم تے چلن میں ہر بندہ محتاج ہوئے گا عمرے دی قبولیت محتاج ہوئے گا حضرات گرامی قدر ماں دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم سب کو اپنی ماما دی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے والد اور اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے بارے دیگر میں بار پیش کرنا انہاں دوستوں جنہوں نے حضرت رحمت اللہ نے کہا کیتا ہے اور مسجد انتظامیہ اللہ تعالیٰ نے سب کی بات فرمائے اس مسجد کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے باقی وضاء و علیہ الحمدللہ العالمین اذان و فی الفوق